اور پھر آخری بات دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے، جب جہنمی جہنم سے بری ہوتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ کوئی جہنمی کا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو معافی مل سکے، مگر اللہ فرمائیں گے، علماء نے بھی شفاعت کی، شہداء نے بھی کی، جنتیوں نے بھی کی، انبیاء نے بھی کی، سب نے اپنی طرف سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا۔ اب کوئی ایسا نہیں جو اور کسی کی شفاعت کرے، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے 3 لپیں بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ اگر گندم کے دانے پڑے ہوں اور آپ دونوں ہتھیلیوں سے اس کو بھر لیں تو 1000 دانے آ جائیں گے۔ تو اگر ہماری چھوٹی سی ہتھیلی پر 1000 دانے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی، کتنے لوگ اس میں سے نکلیں گے؟ فرمایا کھربوں کھربوں لوگ نکلیں گے۔ ایک مرتبہ لب بھریں گے، دوسری مرتبہ بھریں گے، تیسری بھریں گے، اور ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اس تالاب میں غسل کر لو۔ وہ غسل کریں گے، ان کے جلے ہوئے بدن ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے، مگر ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ بندے، یہ لکھا جائے گا۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، رہیں گے، تو جنتی ان کے ساتھ مذاق کیا کریں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنت آ گئے اللہ کی رحمت سے، اور تمہارے اوپر تو مہر لگی، تم وایا جہنم آئے ہو۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمن اللہ رب العزت سے مل کر دعا کریں گے کہ اللہ، جب آپ نے جنت میں بھیج ہی دیا، یہ مہر بھی تو اتار دیجئے تاکہ کوئی ہمیں تانا نہ دے سکے۔ اللہ رب العزت ان کے ماتھوں سے اس مہر کو ختم کر دیں گے اور ان کو بھی جنت میں رہنے کی توفیق دے دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے عملوں سے یہ بھروسہ تو نہیں کہ میں سیدھا جنت چلا جاؤں گا، ہاں میں اتنی تمنا ضرور کرتا ہوں، اللہ مجھے قیامت کے دن اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے مالک آپ کتنے مہربان ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے گناہ کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں گھیر گھیر کے مسجد پہنچا دیتے ہیں، مدرسہ پہنچا دیتے ہیں، نیک علماء صلحاء کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں، تاکہ ہم کوئی نیکی کی بات سن کر نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے مولا آج ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔